अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशों और आबनाए हरमज़ की मुसलसल बदलती सूरत हाल के दौरान दुनिया भर की नज़रें एक बार फिर पाकिस्तान पर लग गई हैं, जहां रोशन इम्कानात हैं कि ईरान और अमरीका सफारतकारी को एक और मौका फराहम करने जा रहा है। सफारती कोशिशें एक बार फिर तेज़ हो गई हैं और मुज़ाकरात के नए दौर की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान मुसलसल खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना सहमुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस आ चुके, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी दौरा ईरान मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों के बायस गुज़श्ता रोज़ ईरान ने आबनाए हरमज़ खोलने का ऐलान किया तो खित्ते में अमन की एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी जारी रखने का फैसला किया, जिसके बाद आज ईरान की जानिब से एक बार फिर आबनाए हरमज़ को बंद करने का ऐलान किया गया। इस सब के बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक हालिया बयान में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे चल रहे हैं। ईरान अमरीका कशीदगी का खात्मा मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए नागुज़ीर है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इत्तलात तो हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ईरान और अमरीका किसी हतमी मुआहदे तक पहुँच पाएंगे और इस सब में पाकिस्तान का किरदार कितना अहम होगा। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उवैस तौहीद साहब, और हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब ने। एयर मार्शल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि जंग के माहौल का पहला सवाल है कि आबनाए हरमज़ को एक तरफ नाकाबंदी अमरीका ने की और ईरान ने आज फिर बंद करने की धमकी दे दी। एक जानिब मुज़ाकरात बात हो रहे थे, आज अचानक ही आबनाए हरमज़ को बंद करने का मामला क्यों दरपेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग टू योर प्रोग्राम। देखिए, इस वक्त जो है इस चीज़ में कोई शक नहीं रहा कि अमेरिका और ईरान दोनों जो हैं वो एक मुआहदा चाहते हैं, एक पीस डील चाहते हैं जिससे लाइफ कैन गेट बैक टू नॉर्मल, ना सिर्फ इन दोनों कंट्रीज में बल्कि द वर्ल्ड ओवर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों की साइड्स के ऊपर जो बेलिजरेंट्स आप कहें या हार्डलाइनर्स मौजूद हैं। अमेरिका की साइड पर इजराइल है और ईरान की साइड के ऊपर पासदाराने इनकलाब हैं, जो अभी तक जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया हुआ है। जब हमारे फील्ड मार्शल ईरान गए तो आपने मुदस्सिर साहब नोट किया होगा कि उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप से भी बात की, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड लाने के लिए बिफोर ही मेट द प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उन्होंने जो है क्या कहते हैं पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर को भी विजिट किया। असल में ईरान का मुदस्सिर साहब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसके ऊपर उन्होंने पीस डील साइन करने की हामी भरी थी, और उन्होंने कहा था कि जो लबनान में जो हिजबुल्लाह और हमास के ऊपर अटैक्स इजराइल कर रहा है इस सीज फायर के दौरान भी उनको फौरन रुकना चाहिए और हमेशा के लिए रुकना चाहिए। अमेरिका मान गया था, और उस वक्त जब के लबनान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वाशिंगटन में थे, उन्होंने पीस डील अनाउंस भी कर दी, लेकिन लबनान में फिर अटैक्स शुरू हो गए और अमेरिका ने हॉर्मुज़ की नाकाबंदी हटाने से इनकार कर दिया, और एज सच शुनीद है कि कोई तकरीबन 15 ईरान के टैंकर्स थे जिनको वापस हॉर्मुज़ में भेजा गया। देखिए, हॉर्मुज़ सिर्फ अमेरिका बंद नहीं कर सकता, हॉर्मुज़ ईरान भी बंद कर सकता। सो जब हॉर्मुज़ बंद होती है तो वो फिर डबल ब्लॉकेड हो जाता है, एक ब्लॉकेड ईरान की तरफ से हो जाता है और एक ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से, और उसकी वजह से जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं कोई तैयार नहीं होती कि यहाँ टैंकर्स को इंश्योर करे। सो एज सच जो मूवमेंट है वो वहां से खत्म हो जाती है। अमेरिका ईरान के टैंकर्स रोकता है और ईरान गल्फ के टैंकर्स रोक लेता है, या जो इंटरनेशनल कंट्रीज के आए हुए होते हैं, तो उससे जो है वो एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होगी। अगर मैं जो रीड कर रहा हूं, मेरे ख्याल में ये जो है ना वो प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो एक फाइनल मुआहदे से पहले दोनों कॉम्बैटेंट्स एक दूसरे के ऊपर डालना चाहते हैं। लेकिन सर इसमें खौफ की एक ऐसी फजा वैसे तो इतना वो बनी है कि आज के दोनों तरफ के बयानात के बाद
جنگ کا خطرہ سے محسوس ہونے لگ گیا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر کی آخری تاریخ بھی آ رہی ہے اور ہم تو اسلام آباد میں ویٹ کر رہے ہیں کہ شاید مذاکرات کا اگلا دور ہو. جی شکریہ مدثر. دیکھیے ابھی جو مارشل صاحب ایئر مارشل صاحب کہہ رہے تھے میں اس سے آگے بات بڑھا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا فاصلہ طے کیا ہے ایران اور امریکہ نے. 47 سال کی مسٹرسٹ ہے اور ہاسٹیلٹیز ہیں. ایران کی جو ہے وہ 47 سال کی ایک گلوبل آئسولیشن ہے, اقتصادی پابندیاں ہیں, شہادتیں ہیں, 8-9 سال کی عراق کے ساتھ جنگ ہے اور اس کے اندر سروائیو کرنا مختلف لیئرز کے اندر, کس طریقے سے آلٹرنیٹ اپنی اکانومی کو بنانا, اور پھر خود اس جنگ میں جس طرح ایران نے جو پورا گیم چینجر رہا وہ سپر پاور امریکہ کو, یہ اس کے خلاف اٹ اسٹوڈ فرم against the superpower. It has actually broken the myth of Israel's so-called Iron Dome, and it missiles pierced into that Iron Dome and hit Tel Aviv and Jerusalem and other areas. So کہنے کا مقصد یہ ہے مدثر کہ پھر گلف ریجن کے اندر US بیسز کو نشانہ بنایا, پھر یہ پوری گلوبل جو کاسٹ تھی وار کی وہ بڑھا دی, اور جو پوری دنیا جب اس کی ہیٹ فیل کرنے لگی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ایک آف ریمپ چاہ رہے تھے اور ابھی بھی وہ چاہتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دوبارہ جنگ میں نہیں آئیں گے اور نہ ایران چاہتا ہے جنگ میں واپس آنے کا. یہ اگریسو پوسچرنگ ہے. اصل صورتحال جو لگتے ہی ہے مجھے, جو ابھی سے اب سے کچھ دیر قبل ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے ایران کا, وہ سپریم نیشنل کاؤنسل ہے اس کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور وہ سیدھا سادہ ہے. سیدھا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ان دا پریزنس آف پاکستان's فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جنہوں نے ریسنٹ وزٹ کیا, اس دوران امریکن پروپوزلز ور پریزنٹڈ اور ہم نے وہ ریویو کر رہے ہیں. وی ہیونٹ ریسپونڈیڈ ٹو دیم, ابھی تک ریسپونڈ نہیں کیا. یہ تو فیکچوئل مجھے پوزیشن لگتی ہے. ریسٹ آف اٹ مجھے اپیئرز, جیسے مارشل صاحب ایئر مارشل صاحب بھی کہتے ہیں, ریسٹ آف جو بھی جتنی بھی ہے it appears aggressive posturing, اور it is میرے خیال میں directed to their domestic جو consumption ہے, domestic جو constituency ہے. اور پھر دوسری ایک اور بھی بات ہے, جب confidentiality ہوتی ہے وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہوتی ہے ڈپلومیسی کا. ڈپلومیسی کے اندر سیکریسی چاہیے ہوتی ہے. ڈپلومیسی کے اندر آپ اس طرح نہیں وہ ساری چیزیں میڈیا کے سامنے رکھتے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس بگاڑ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے سوشل میڈیا جو پوسٹ ہیں کہ جو ایران ہے وہ سب کچھ ایگری کر گیا ہے, ایران جو ہے وہ انکنڈیشنل اپنے ہرمز جو ہے وہ ری اوپن کرنے پہ تیار ہو گیا, اور وہ بقول ان کے نیوکلیئر ڈسٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں گے, بلا بلا ایکسیٹرا, یو نو, سو اینڈ سو فورتھ. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سجیسٹ مدثر کہ یہ جو ڈپلومیٹک جو پروسیس ہے اس کا ایک بہت بڑا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے جو اتنا ڈسٹینس کور کیا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ ڈپلومیسی کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے کہ ایک فیلڈ مارشل جنگ کے دوران اس ملک میں جا رہے ہیں جہاں پہ اسرائیل اور امریکہ اٹیک کر رہا ہے, وہاں پہ 3 روز گزار رہے ہیں, وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کے کمانڈر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور پھر ان کے جو میکسیملسٹ پوزیشن ہے ان کو سافن کر رہے ہیں. اور اسی دوران امریکہ نے بھی سیز فائر اناؤنس کی لبنان میں, جو ایک انٹیگرل پارٹ ہے جو ڈیمانڈز کا, اور دوسرا کہ ایک آف ریمپ ایران کو دیا کہ ٹھیک ہے ٹیمپرری یہ سیز فائر ہوگی. اور یہ ان سو مینی ورڈز ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھے اپنے بیان میں کہ اسرائیل ہیز بین پروہیبٹڈ ٹو بام لیبنان. ٹھیک ہے انہوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں, لیکن یہ لکھنا پروہیبٹڈ بہت ہارش ورڈ ہوتا ہے. بالکل ایک بات ان کی مطلب خوب ان کی ہم نے جو ہے ان کو دھمکی دے دی ہے, بتا دیا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہو ورنہ پھر آپ کے ساتھ حشر ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد ہی ایران کے اندر آپ دیکھیے کہ اب ہرمز کا ری اوپننگ ہوئی, اور ٹھیک ہے نیول بلاکیڈ بھی جو ہے وہ بھی ایک طرح سے ایگریسو پوسچرنگ ہے. ایک ویسا آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ٹرمپ کے حوالے سے کہ ان کے جس طرح کے بیانات, ایک طرف ڈپلومیسی کا معاملہ ہے, تو یہ مارشل صاحب ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید موڈ کو سوئنگ ہو رہے ہوتے ہیں بار بار امریکی صدر کے,
پھر وہ اس طرح کے بیانات دینا، اور وہ بھی آ کے ایکس کے اوپر اس طرح کے بیانات دینا، اور میڈیا سے بھی وہ بات کر رہے تھے. ایک طرف بڑی سنجیدہ مذاکرات کی کوشش ہے، خود امریکہ کی طرف سے بھی ہے اور ایران کی طرف سے بھی ہے. ایسے موقع پہ یہ ضروری ساتھ ساتھ چیزیں ہوتی ہیں یا شاید امریکی صدر کچھ زیادہ اپنا ایگریشن دکھا رہے ہوتے ہیں؟ آپ کی اور اویس صاحب کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ یہ پیس ڈیل ہو جائے تو ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ وہ ایٹ لیسٹ 1 یا 2 دن کے لیے اپنے ایکس اکاؤنٹ کو بند کر دیں. کیونکہ دیکھیے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے جو ہے پبلک ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. جس طرح اویس صاحب نے بھی کہا یہ بہت مشکل مرحلہ ہے دونوں کنٹریز کے لیے. امریکہ کے اپنے کنسرنز ہیں، ان کے سر کے اوپر مڈ ٹرم الیکشنز کھڑے ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی سب سے لوئسٹ پاپولیرٹی ریٹنگ کے اوپر ہیں، اور دن بہ دن جو امریکن پبلک ہے اس کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ دس از این انوانٹیڈ وار. لیکن جو اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی لمیٹیشن ہے وہ ہے اسرائیل، کیونکہ اسرائیل اس جنگ کے اندر شامل ہوا تھا اپنے گریٹر اسرائیل پلان کی ایگزیکیوشن کے لیے. بالکل. اور اس نے بڑی خوبصورتی سے پہلے امریکہ کو ایران کے سامنے کیا اور پھر گلف کنٹریز کو ادھر انوالو کر دیا. سو دا سینسٹیوٹیز ان ایران آر ویری ہائی. ان کی تقریباً کوئی 20,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، کوئی 70,000 سے اوپر ان کے زخمی ہیں. جو ان کے اسکول، ہاسپٹلز اور بچیوں کے اوپر بمباری ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑا پریشر ہے اس وقت کی وہاں کی حکومت کے اوپر. تو وہ کوئی اس طرح کا امپریشن اپنے لوگوں کو نہیں دینا چاہتے کہ گو کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی پیس ڈیل ہو جائے، لیکن ان کی پبلک کو ایسا لگے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سکم کر گئی ہے اور امریکہ کے سامنے جھک گئی. سو وہ ان کے لیے ہوگا. سو میرے خیال میں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ذرا تھوڑا سا خاموش ہو جائیں، پاکستان کو یہ ڈپلومیسی کرنے دیں، تو میرے خیال ہے کہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو ہم کوششیں کر رہے ہیں، پاکستان کوششیں کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو ٹرمپ ہیں وہ اپنی ٹویٹ کے ذریعے یا اپنے بیان کے ذریعے کہیں نہ کہیں سبوتاژ کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ہماری کوشش جاری ہوتی ہے، کیونکہ ہم پاکستان جو ہے وہ امن کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل، جن کا بھی ذکر بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا دورہ اور کامیابی اور بڑی پوری دنیا کی نظریں بھی پاکستان پر. پاکستان جو اس وقت کوششیں کر رہا ہے، ایران اور امریکہ، ابھی ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ بات کریں کہ دونوں جنگ نہیں چاہتے ہیں، فیس سیونگ بھی ہیں، دونوں فتح کے ساتھ اس جنگ سے نکلنا بھی چاہتے ہیں. لیکن پاکستان اس سارے عمل کے بعد کہاں کھڑا ہوگا؟ ویسے تو عیسی صاحب پاکستان میں مذاکرات کی اب توقع امید کی جا رہی ہے کہ اگلا دور ہو سکتا ہے جیسے اعلان ہوگا. لیکن یہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ پاکستان کو کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں اس وقت؟ سر آپ انٹرنیشنل میڈیا میں لکھ بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے سر؟ دیکھیے مدثر، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یو فیل ریئلی پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. اتنے فخر کی بات ہے کہ اتنا امیج کی اپلفٹنگ ہوئی ہے پاکستان کی، اتنا جو ہے وہ ایک ان کا جو پروفائل ہے پاکستان کے اسٹیٹ کا، ہمارے ملک کا، وہ اتنا اس کی اپ گریڈنگ ہوئی ہے. اور وہ اسپیشلی جو گیم چینجر تھا وہ تھا پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ. 4-5 روز کا جو کانفلکٹ تھا اس میں جو جتنی سکسیسز ہوئیں، اور جس طرح فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے ایمرج ایز اے وکٹوریس جنرل، اور اس کی جو ایک گونج تھی اس جیت کی، اس وکٹری کی، وہ پورے ویسٹرن ورلڈ کے اندر انہوں نے نہ صرف انڈیا کے جو رومانس تھا، جو انڈیا کے بارے میں کہ کنونشنل جنگ وہ جیت سکتے ہیں، اس کو بھی ختم کیا. اور ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک نان کنونشنل اور نان ٹریڈیشنل قسم کے شخص ہیں، پریزیڈنٹ ہیں. ان کو وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی کو بہت انسٹنٹ ایک لائکنگ ہوتی ہے. اور پھر آپ کو یہ دیکھیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے اس خطے میں کام کرنے کا، اور ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، ڈی جی ایم آئی رہے ہیں. ان پوسٹ ہولڈ کرنے کے بعد اس خطے کے اندر جو انٹیلیجنس ایپریٹس ہے اس پہ کافی گہری نظر ہوگی. میں ایسا سمجھتا ہوں، وزیر مارشل صاحب اس پہ روشنی اور ڈال سکتے ہیں. اور ساتھ میں جب
ان کو آپ کو یاد ہو 18 جون میں جب پہلے کانفلکٹ ہوا ایران میں تو وائٹ ہاؤس کے اندر ایک بہت ہی یونیک اور ریئر جو ہے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی جنرل عاصم منیر صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور وہاں پہ مارکو روبیو تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ، اور پھر خود وہاں پہ اسٹیو وٹکاف تھے جو خصوصی ہیں یو ایس کے، وہ وہاں پہ موجود تھے، اور اس میں ایران پہ اس وقت حملہ ہوا تھا، اسرائیل نے حملہ کیا ہوا تھا، جنگ جاری تھی وہاں پہ۔ جب ختم ہوئی ہے میٹنگ تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو بھی پریز کیا بہت جنرل کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہی نوز ایران بیٹر دین مینی۔ تو میں اس سے اخذ یہ کر سکا کہ نان امریکن اور نان اسرائیلی ایک اپنا ویژن پیش کیا، اور اس کے بعد ہی آپ نے دیکھیں کہ چینلز آف کمیونیکیشن کھل گئے۔ یہ چینلز آف کمیونیکیشن کھل گئے ایران کے اور یو ایس کے ساتھ بھی، اور دونوں واحد ایک ملک اس طرح ایمرج ہوا کہ جو یہ تعلقات بھی کر سکتا ہے اور ایران کے کو آف ریم بھی دے سکتا ہے، ایران کے لیے ایک ڈپلومیٹک چینل کھول سکتا ہے۔ اور اس کے بعد مسعود پزشکان جو ہے وہ یہاں پر آئے اور شکریہ ادا کیا۔ تو یہ میں ایک چھوٹا سا کانٹیکسٹ دے رہا ہوں اس پورے کام کو، اس کا کہ پاکستان کا جو پروفائل کی اپ گریڈنگ ہوئی ہے وہ ابھی نہیں ہوئی ہے اس دوران۔ جی مارشل سعید صاحب، آپ سے ایک چیز جاننا چاہیے، پاک حوالے سے تو بہت زیادہ مثبت بات ہو رہی ہے، لیکن یہی پاکستان اب امریکہ کو بھی راضی کر لیا، ایران بھی ہو گیا، کیا دونوں کے لیے پاکستان کو ون ون سچویشن کریٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ دونوں کی عوام تو فتح ہی چاہ رہی ہے، چاہے امریکی ہوں چاہے ایرانی ہوں، تو اس سارے ماحول میں ہو سکتا ہے اسلام آباد میں کوئی ون ون سچویشن دونوں کی ہو؟ بالکل ہو سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے مل کے آلریڈی یہ چیز اچیو کر لی ہے۔ یہ لاسٹ منٹ پوزیشننگ ہے بائی بوتھ دا پارٹیز، کیونکہ دیکھیے دونوں پارٹیز نے اپنے پبلک کو سیٹسفائی کرنے ہیں اس پیس ڈیل کے سلسلے میں۔ ایران اس وقت آن اے ہائی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، اور ان کے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ وہ اس طرح کی کوئی فیلنگ اپنے لوگوں کو نہیں دینا چاہتے کہ جی کہ ان کی لیڈرشپ انڈر پریشر اس نے کوئی بری ڈیل کر دی۔ اسی طرح امریکہ بھی انڈر پریشر ہے، اور اس کے جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ان کے سر کے اوپر اپنی پاپولیرٹی اور مڈ ٹرم الیکشنز کا پریشر ہے۔ لیکن اس ساری چیزوں میں سب سے زیادہ ہمیں جو کیئرفل ہونا چاہیے وہ ہمیں ہونا چاہیے اسرائیل سے، کیونکہ اسرائیل ابھی 3 مرتبہ امریکہ کو بھی ڈچ کر چکا ہے۔ جب 3 مرتبہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پیس نیگوسیشنز میں تھا، تینوں مرتبہ اسرائیل نے اٹیک کر کے ان پیس نیگوسیشنز کے بیچ میں وہ پیس نیگوسیشنز ختم کرا دی۔ مدثر صاحب، یہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ نے جو ہمارے جہاز ہیں جو ہم نے کنگ فیصل ایئر بیس کے اوپر متعین کیے ہیں، اگر آپ نقشہ دیکھیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اٹ از آن دا ویسٹ، یہ بیس جو ہے از آن دا ویسٹرن ایج آف سعودی عربیہ، میننگ دیر بائی کہ اٹ از کلوزر ٹو اسرائیل دین ایران۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ان پیس ٹاکس کو سکٹل کرنے کی کوشش کی کسی طریقے سے، ٹھیک ہے نا، تو ہم ادھر موجود ہیں، ہمارے پاس پاکستان ایئر فورس اور پاکستانی ڈیفنس فورسز آلریڈی اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکی ہیں، اور یہ جو پیس نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس کو جو ملٹری کور ہے وہ نہیں، پاکستان خود اپنی نیگوسیشنز کو دے رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بالکل۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے، اگر پاکستان ہمارے فیلڈ مارشل ایران میں لینڈ ہی نہیں کر سکتے تھے اگر ہمیں امریکہ کی طرف سے یعنی کہ اس کی بلیسنگز نہ ہوتی، اور ایران ہم سے کبھی بات ہی نہ کرتا اگر اس کو یہ نہ پتا ہوتا یا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایک نیوٹرل میڈیٹر ہے۔ دیکھیے پاکستان اب ایک فیسیلیٹیٹر کے رول سے بڑھ کے ایک میڈیٹر کے رول میں چل رہا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں آپ کی اس بات سے سوال میرے ایک ذہن میں آیا ہے ویس توحید صاحب، کہ اگر یہ پیس ٹاک ہو جاتی، اللہ کرے جس پہ کوششیں بھی پاکستان کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اسرائیل کیا وہ تو پورا جو اس کی گریٹر گیم ہے، پورا جو پلان ہے، جو جنگ کا ماحول ہے، اسرائیل کہاں کھڑا ہوگا اس خطے میں پھر؟ دیکھیں اسرائیل اور امریکہ کا تو ظاہری بات ہے کہ
11 मिनट लगे थे अमेरिका को रिकग्नाइज करने में 1948 के अंदर इजराइल की स्टेट को, जब ट्रूमैन वहां पे प्रेसिडेंट थे, और $300 बिलियन के करीब अब तक किसी भी नेशन को जो फॉरेन एड अमेरिका की तरफ से गई है सबसे ज्यादा 300 बिलियन डॉलर के करीब वो गई है इजराइल पे। 3.8 बिलियन डॉलर जो है वो हर साल जाती है इजराइल को मिलिट्री एड। तो एक बहुत गहरा ताल्लुक है और वहाँ पे एपैक लॉबी वगैरह है, लेकिन अब कुछ फ्रैक्चरिंग होना शुरू हो गई है। और जो 2 सर्वे हुए हैं, जो एक पीओ रिसर्च सेंटर है जो बहुत ही रिलायबल समझा जाता है, उसमें ये माना गया है कि 10 अमरीकियों में से 6 अमरीकी जो हैं, हर 10 अमरीकियों में से 6 अमरीकी वो इस जंग के खिलाफ है और इस पार्टनरशिप इजराइल के पार्टनरशिप में भी खिलाफ है। इससे पहले गुज़िश्ता जो फरवरी में जो एक सर्वे किया था CNN ने, उसके अंदर भी यही लगभग 60-61% जो थे वो देवर अपोजिंग द वॉर। तो कहने का मकसद ये है कि एक हवा चली हुई है, मिड टर्म पोल्स हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप की एक ग्लोबल एक वॉर की कॉस्ट बहुत हो गई है, और ये जो था कि 2 हफ्तों 2 दिन में 4 दिन में सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करेंगे और जो है वो वेनेजुएला का फार्मूला रेप्लिकेट करेंगे, तो ये जो नेतन्याहू ने उनको आइडिया सेल किया था वो नहीं वर्क किया। तो अब इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी अपने आप को साइडलाइन कर रहे हैं एक तरह से इजराइल के साथ, लेकिन उनका जन्म का साथ है तो रहेगा, काफी ज्यादा अरसे तक रहेगा। ये लेबनान का जो मसला है और जो हिजबुल्लाह का मसला है, ये डीलिंग करना चाहते हैं इजराइल ईरान को, और वो बशर असद रजीम के फॉल के बाद मुदस्सिर सीरिया में और इराक में और खुद लेबनान के अंदर एक डिमिनिश हुआ है मिलिट्री इन्फ्लुएंस ईरान का। उसके बाद इजराइल ये समझता रहा है कि यहाँ पे जो है वो वीक हो गया ईरान, और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, और इसी वजह से ईरान चाहता है कि ऐसी गारंटी हो कि परमानेंटली ऐसा मसले का हल हो कि जो हर 6-8 महीने बाद उन्हें धोखा न दिया जाए टॉक्स के बहाने जो माजी में दिया गया है। मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए, मुख्तसर आखिर में बात कर रहा हूँ मुदस्सिर, ये पीस इस वक्त पाकिस्तान ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो doesn't lie on the shoulders of Pakistan. Pakistan has done its part. Pakistan is doing its role tremendously, जो जितना हो सकता है। तो ये नहीं है कि गारंटी पाकिस्तान देगा कि इसके रिजल्ट क्या होंगे। ये प्रपोजल प्रेजेंट कर रहा है, अपने सजेशन दे रहा है, बाकी दोनों वारिंग कंट्रीज पे है, और दोनों मैं समझता हूँ कि विलिंग है, दोनों चाहते हैं। इंटरनल जो एक तरह से हार्डलाइनर्स हैं, इंटरनल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है डोमेस्टिक, उसके प्रेशर्स की वजह से हमें मुझे लग रहा है, और मेरा अंदाजा ये है कि ये पीस प्रोसेस चलेगा, और मैं उसकी वजह से ईरान को भी चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ईरान जो है बस वो पूरी दुनिया को शिकस्त दे देगा, ऐसा नहीं है। ईरान जो है को एक नए ईरान की बुनियाद रखनी है, रिकंस्ट्रक्शन करनी है, रिहैबिलिटेशन करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान की जिम्मेदाराना बयानात भी और जिम्मेदारी भी नजर आ रही है। इस्लामाबाद में आना, पीस टॉक करना, बात करना, ये जिम्मेदारी का पहला वो तगाजा था। फिर फील्ड मार्शल का वहाँ की तवील मुलाकातें, ये भी एक जिम्मेदारी का मुजाहरा दोनों जानिब नजर आ। बहुत शुक्रिया उवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहाँ एक नया और ख़तरनाक रुझान सामने आ रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। पहले उनकी ज़हन साजी की जाती है, फिर उनको तरबियत के लिए बाहर भेजा जाता है, और पीछे मुल्क में लापता अफराद के नाम पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। एक ऐसा केस भी सामने आया है जहां एक शख्स ने अपनी ही बीवी को दहशतगर्द नेटवर्क से राब्ते के लिए इस्तेमाल किया, और एक खातून खुदकुश हमला आवर को अपने घर में पनाह देकर उसे तरबियत के लिए अफगानिस्तान भेजा। दहशतगर्दों के सहूलतकार मंजूर अहमद की बीवी रहीमा बीबी ने हैरान कुन इंकशाफात करते हुए कि उनका शौहर उनके मोबाइल नंबर से दहशतगर्दों से राब्ते करता था, और अब वो खुदकुश हमले के बाद अफगानिस्तान फरार हो गया है। मेरा शौहर मंजूर अहमद अपना मोबाइल फोन होने के बावजूद कभी कभी मेरा फोन इस्तेमाल करता है। 11 नवंबर 2025 की शाम 4 बजे मेरा शौहर मंजूर अहमद एक अनजान औरत को हमारे घर लेकर आया। मेरे पूछने पर उसने मुझसे कहा कि एक
मुसाफिर औरत है, हमारे घर पर रह गई। 30 नवंबर 2025 को नौकुंडी की FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ और मेरे शोहर ने उसी दिन मुझे तस्वीर दिखाकर कहा कि उस औरत ने खुदकुश हमला किया है। 3 दिसंबर 2025 को मेरा शोहर दारबंदी से अफगानिस्तान भाग गया और इसने मेरे छोटे भाई जुबैर से राबिता किया और उससे कहा कि आप मेरी बीवी को अफगानिस्तान मेरे पास पहुंचा दे। अपने भाई जुबैर के साथ पाकिस्तान से भागकर अफगानिस्तान मेरे शोहर मंजूर अहमद के साथ जाना था, मगर हमें और मेरा भाई जुबैर गिरफ्तार हो गई। कई बार उसको पैगाम पहुंचाया गया कि आपने अपने इदारों के हवाले कर दिए, लेकिन उसका यही जवाब होता है कि मेरी तरफ से मेरी बीवी को मार दो, मुझे कोई परवाह नहीं है और अब हमारे होने वाले बच्चे का भी वारिस नहीं बन रहा। इनकी नजरियाती तरबियत और जहन साजी बलोच यकजहती कमेटी BYC करती है। हमलों की तरबियत के लिए उन्हें कैंपों में भेजने का काम बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA और बलोच लिबरेशन फ्रंट BLF के जरिए होता है। हमला करवाने में भी BLA और BLF का किरदार होता है। अगर हमला कामयाब हो जाए तो उसे मज़ाहमत की अलामत बनाकर मजीद शिद्दत पसंदी और भर्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमला नाकाम हो जाए या हमलावर गिरफ्तार हो जाए तो BLA और BLF लाताल्लुकी इख्तियार कर लेते हैं और ख़वातीन के इस्तेहसाल का इल्ज़ाम बलोच यकजहती कमेटी और बैरून मुल्क नेटवर्क्स पर डाल दिया जाता है। बलोच ख़वातीन को सहूलतकारी, प्रोपेगंडा और ख़ुदकुश हमलों में इस्तेमाल किया जा रहा है जो बलोच सकाफ़त, रिवायात और इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जिनमें दहशतगर्द अनासर हमलों में नाकामी पर इस्तेमाल किए गए अफराद से लाताल्लुकी का इजहार कर देते हैं और जब रियासत ऐसे नेटवर्क्स के खिलाफ एक्शन लेती है तो कुछ नाम नहाद इंसानी हुकूक के कारकुन इसे इंसानी हुकूक का मसला बनाकर पेश करते हैं, जिससे सहूलतकारों के नेटवर्क्स को मजीद तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। अब सवाल यह है कि बलोच खबरों दहशतगर्दी में इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है और लापता अफराद का बयानिया कैसे दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, आपके वक्त का ये मामला अब ये है कि वो भी बलोच रिवायात, जिसे रिवायात के ऊपर बड़ा वो नाज किया जाता है, वो ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी दहशतगर्दी के लिए। इस नहज पर ये दहशतगर्द क्यों पहुंचे? देखिए मुदस्सर, यही बात है कि अब कोई मॉरल्स नहीं है इनके बलोच रवायात। बलोच का जो एक ख़ास ख़वातीन के लिए पर्दा होता है, इज़्ज़त होता है, एहतराम होता है, वो सब ख़त्म हो गया जो पहले कभी नहीं होता। इसलिए कि अब इनको बलोच नौजवान लोग कम मिल रहे हैं, फिर ये ख़वातीन को ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको एज ए शील्ड इस्तेमाल करते हैं, उनको मिसयूज़ करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं और उसके बाद जब उनकी कमजोरियाँ इनके हाथ में आ जाती है तो फिर उसके बाद इनको ब्लैकमेल करके इनसे अपने मकासद पूरे करते हैं। और यही स्टोरी रहीमा बीबी की है। इसके हस्बैंड ने खुद वो इसके साथ BLF में शामिल था, एक मोबाइल ख़रीदा, मोबाइल ख़रीद के इसको दिया, फिर ये उसके सामने हर वक्त बातें लगा रहता था, डिफरेंट किस्म व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे, इसके बाद चल रहे थे। फिर आपने देखा कि ये एक दिन एक खातून को लेकर आया, घर में रखा, बना दी, तो उसको अफगानिस्तान लेके चला गया, वह खुद कुछ बम्बार में वो मारी गई। उसकी तस्वीर दिखाई अपनी बीवी को इंस्पायर करने के लिए, देखो उसने तो बड़ा काम किया है। और फिर जहाँ तक कि ये अब खुद अफगानिस्तान चला गया और फिर अपने भाई के इसको भी लेके जा रहा और रास्ते में पकड़ी गई। लेकिन इससे पहले भी आपको याद होगा कराची में एक बलूचिस्तान थे, एक और खातून आ रही थी, वो तकरीबन यहाँ नज़दीक हब के पास पहुँच गई तो पुलिस ने चेकिंग में पकड़ी गई, वो भी बम्बार बन के आए थे। उसने भी बताया कि मुझे व्हाट्सएप पे डिफरेंट मैसेज आए, मेरा ब्रेन वॉश किया गया, मुझे इस्तेमाल किया गया। और ये कभी ऐसे नहीं होता। बलोच कौम बहुत गयूर कौम है, बहुत जो इज्जतदार कौम है, बिल्कुल, और वो अपने ख़वातीन का ख़ास तौर पे एहतराम रखते हैं। लेकिन ये तो कमाल इसलिए कि जब हम कहते हैं दहशतगर्दों की कोई मजहब नहीं है तो दैट स्टैंड्स ट्रू है। और उसके बाद अब जो ये हालात हुए हैं इसमें देखिए बात ये कि हमें सवाई सिक्योरिटी फोर्सेस 200 के करीब पर डे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी इनकी कमर टूट चुकी है, ये आप सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर रहे जो हमने इनको। लेकिन इसी असना में ब्रिगेडियर साहब, दहशतगर्दों के खिलाफ जो आप बात कर रहे हैं रियासती एक्शन है और दूसरी जानिब ये जो इंसानी हुकूक का बयानिया बनाया जा रहा है, कुछ नाम नहाद इंसानी हुकूक के तंजीमें या कुछ लोग जो लीडर्स हैं,
یہ ایک پورا بلائن کرنے کے مطلب ایک بندہ ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، وہ افغانستان بھاگ رہا ہے، وہ کہیں اور پہاڑوں میں چھپ رہا ہے اور اس کا مسنگ پرسن میں وہ نام آ رہا ہے، یہ جو بیانیہ ہے اس کے خلاف کس طرح سے بات ہو؟ بھی کافی حد تک یہ چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ مسنگ پرسن ہارڈلی اینی بڈی، یہ جتنے مسنگ پرسن ہیں آپ کے سامنے، جب پاکستان نے ایران میں ڈرون فائر کیا تھا جو مارے گئے تھے، تو یہ مارک بلوچ نے کہا تھا جو قومی یکجہتی کمیٹی کونسل کی ہیں کہ جی وہاں ہمارے جو ہے نا وہ بندے مارے گئے، جب نام دیے تو وہ سارے کے سارے مسنگ پرسن تھے جی۔ اسی طرح گوادر مارا گیا تو اس کی بہن نے کہا جی میرا بھائی ہے، وہ پتہ چلا کہ وہ بھی مسنگ پرسن ہے۔ سو میجورٹی آف دیم آر مسنگ پرسن، ان کے پیرنٹس کو اور ان آرگنائزیشن کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ مسنگ پرسن ہے۔ دے آر ناٹ مسنگ پرسن، دے آر دا ٹیررسٹ۔ وہ انرول ہوئے ہیں گاؤں کے پاس، بی ایل اے میں، بی ایل ایف میں، مجید بریگیڈ میں، اور یہ افغانستان میں ٹھہرے ہوتے ہیں زیادہ تر جا کے، اور ان کو فنڈنگ بھی دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ مسنگ پرسن ہے۔ آئی تھنک اب پاکستان میں جنرلی لوگوں کو، بہت لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ صرف سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے کی بات ہوتی ہے، لیکن اب اس وقت ہمیں ایز اے نیشن اس پرابلم کو سالو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے دیکھیں مین ایشو ہے آپ کے پیرنٹس، بچوں کے پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے 4 بچے ہیں، ایک بچہ اچانک جو ہنستا کھیلتا تھا وہ خاموش ہو گیا ہے، چھپ کے عرب کونے میں بیٹھا رہتا ہے، موبائل دیکھتا رہتا ہے، اس کی حرکات سسپیشیس ہیں، تو اس کو کاؤنسلنگ کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ برین واش تو نہیں ہو رہا۔ پھر آپ کے ٹیچرز ہیں یونیورسٹی میں، کالجز میں، اسکول میں، دے ہیو ٹو بی ویری ایکٹیو۔ پھر آپ کو میڈیا کیمپین میں ڈالنی ہے۔ میڈیا میں یہ جو جس طرح رمیہ بیوی نے بتایا، جتنے پکڑے جاتے ہیں سب کو لایا جب بتایا جائے کہ ان کے ساتھ کیا گزری ہے، کیا ان کو کہا گیا اور ایکچولی ان کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا گیا، ان کو کیسے بلیک میل کیا گیا اور ان کی مرضی کے خلاف کیا کچھ کیا گیا، اور اس کے بعد آخر کیا نتیجہ نکلا۔ ان کو گھر سے دور، ماں باپ سے دور، زندگی دور، ان کو جا کے سبز باغ سکھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں کوئٹہ کے پہاڑوں، جو کہ بالکل چٹیل میدان ہے۔ آئی ہیو سروڈ ان کوئٹہ، بالکل چٹیل میدان ہے، اور وہاں دھوپ ایسی ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہاں یہ جب بلیک میل ہو جاتے ہیں، پھر واٹس ان کے موبائل پہ بھی نمبر ہوتے ہیں، اس پہ میسیج ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بلیک میل ہو جاتا ہے، پھر یہ ان کو ساری بات ان کی مرضی کے مطابق بالکل برین واشنگ بھی میلنگ والا معاملہ یہ ہے کہ انٹرنلی، لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ اس سارے عمل میں بھی یہ افغانستان کی سرزمین ابھی بھی استعمال ہو رہی، جیسے وہ وہاں بھاگ کے گیا، وہاں پہ بلایا جا رہا ہے، اس کے لیے سیف ہیون وہاں پر موجود ہے، اس کا بھی خاتمہ بڑا ضروری ہے، جیسے پاکستان کی افواج اس وقت آپریشن کر رہی ہے، یہ بھی پھر جسٹیفائی۔ اس کو آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان نے ابتدائیہ کیا ہوا ہے، وی آر ایکٹنگ ایز اے ویری ہارڈ اسٹیٹ، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ابھی جو ہم ان کے ایئر اسٹرائکس کر رہے ہیں، ہم نے بگرام میں ان کے 100 سے زیادہ ہیلی کاپٹر اڑا دیے، یہ ڈرون اڑا دیے، پھر اس کے بعد 50-60 ہزار جو امریکن صافی رائفل ساری تباہ کر دی، ہیلی کاپٹر اڑا دیے۔ اس کے بعد ان کے جو نائٹ ویژن گوگلس ہیں، ان کے بعد بختر بند گاڑیاں، تمام ہم نے ان کے تباہ کر دی۔ اس کے علاوہ ان کے ایمونیشن ڈمپ، ان کے ٹیکنیکل اسٹوریج جو ہوتے ہیں وہ ہم نے اڑا دیے، جہاں ٹیکنیکل چیزیں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے برج اڑا دیے، ان کے ٹریننگ کیمپس اڑا دیے، ایڈمنسٹریٹو کیمپ اڑا دیے۔ دے آر ناٹ، دیئر بیک از بروکن۔ اب اس وقت آپ کے سامنے باجوڑ میں انہوں نے گھروں پہ شیلنگ کی ہے، 2-3 بچے، 2-3 خواتین کو شہید کر دیا، بیکاز دے آر اوائڈنگ ناؤ سیکورٹی فورسز۔ یہ عوامی اجتماع، شادیوں کے اجتماع، اس طرح گھروں میں سویلینز کو کرنا، یہ کام کر رہے ہیں، اور خود ہیومن شیلڈ کے طور پہ پرائیویٹ سول آبادی میں جا کے چھپے ہوئے ہیں، وہاں سب بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے کہ جی ہمارے پر کوئی اٹیک نہ آ جائے۔ اور جب فوج ان کو مارتے ہیں ہم ایئر اسٹرائک میں، یہ یونیفارم نہیں پہنتے ہیں، یو نو اٹ، یہ سول ڈریس میں ہوتے ہیں۔ جب ان کو مارا جاتا ہے تو کہتے ہیں سویلین کو مار دیا، جبکہ ایکچولی دے آر ٹیررسٹ، دے آر ٹیررسٹ آر بینگ کلڈ۔ تو یہ ایشوز ہیں میرے خیال میں، لیکن اب یہ خود بخود یہ آپ دیکھیں گے کہ جب ایران کا امریکہ مسئلہ ختم ہوتا ہے تو آپ ان کے ساتھ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب امریکہ نے لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے وہ بھی بہرحال حوصلہ افزا ہے کہ افغانستان، اور اس وقت یہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ افغانستان اس وقت کس طرح سے پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ کی، ایک طرح سے بھیک کا لفظ جو ہے وہ زیادہ سخت نہیں ہوگا، وہ کر رہا ہے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر دفاعی تجزیہ کار، اور بلوچستان کا معاملے میں جو نام نہاد کچھ تنظیمیں اٹھ کر اسے انسانی حقوق کا معاملہ ہے، آج ان کے لیے آئینہ دکھانے کی بڑی واضح قسم کی تصویر نظر آئی ہے۔ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔